بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں گل بخشالوی۔ پیش خدمت ہے میری کہانی، میری زبانی تصنیف جادے کا تیرا امریکہ، قسط نمبر 38 بعنوان ایک حقیقت ایک کہانی۔ جب ہمارے والد کی لاش تابوت میں آئے تو ہمیں 1 گھنٹہ تک اپنے والد کے تابوت کے ساتھ اکیلا رہنے دیا جائے۔ ہم بہن بھائی اپنی والدہ کے ساتھ تنہائی میں اس عظیم باپ سے بات کرنا چاہیں گے جس نے اپنی زندگی کے سکون کا ہر لمحہ ہمارے تابناک مستقبل کے لیے ہم پر قربان کر دیا۔ اپنے خاندان کی اجتماعی مسرتوں کے لیے جس نے پردیش کی تنہائی کو 18 سال تک سینے سے لگائے رکھا۔ ہم اس عالیشان مکان میں ان سے ملیں گے جو انہوں نے 35 لاکھ روپے میں تعمیر کروا دیا، لیکن اس میں انہیں ہمارے ساتھ رہنا نصیب نہ ہوا۔ یہ خواہش تھی ان بچوں کی جو اپنے والد کی شفقت بھرے ہاتھوں کی لمس کو ترس گئے تھے۔ ان بچوں کو یاد بھی نہیں کہ وہ ان کی گود میں کیسے کھیلے، کیسے ان کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا، کیسے ان کے کندھے پر بیٹھ کر بازار گئے، کس کس چیز کی خریدنے کے لیے انہوں نے ضد کی، کن خواہشات کی تکمیل پر وہ پاؤں زمین پر پٹکتے ہوئے ہلکاں ہوتے رہے۔ یہ افسوسناک کہانی ہے ضلع جہلم کے ایک پردیسی کی جو 1990 میں اپنے گھر گلشن دیش مٹی کی خوشبو اور خونی رشتوں کے ساتھ بہاریں چھوڑ کر سیاحت کے ویزے پر امریکہ آیا اور اپنے پسینے سے خاندان کا مستقبل سیراب کرنے لگا۔ تنہائی میں ساکن خاموش دیواروں اور چھت سے باتیں کرنے والے عام طور پر کئی ایک موذی امراض کو سینے میں بسا لیتے ہیں۔ تنہائی جب اپنوں سے دور پردیس میں ہو تو اور بھی جان لیوا ہوتی ہے۔ جہلم کا یہ پردیسی بھی تنہائی کا روگ محسوس کر رہا ہوگا، لیکن چہرے پر مسرت اور زبان کی شادابی میں کسی نے اس کے اندر کا دکھ محسوس نہیں کیا ہوگا، اس لیے کہ وہ پردیس کا قیدی تھا۔ وہ اپنے خونی رشتوں کی خوشحالی کے لیے اپنے فرائض اور اپنے پسینے کا حق ادا کر رہا تھا۔ دل تو اس کو چاہتا ہوگا کہ وطن جا کر اپنے پیاروں کے سینے لگ جائے، لیکن مجبوری تھی۔ وہ امریکہ واپس نہیں آ سکتا تھا، خواب ادھورے رہ جاتے، اس لیے زندگی کی بہاریں خزاں کے روپ میں دیکھتے جا رہا تھا۔ پردیسی کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی اور شریک حیات مل کر ان کی واپسی کے لیے زندگی کے دن گن رہے تھے، جبکہ پردیسی خاندان کے روشن مستقبل اور زندگی کی ضرورتوں کے لیے خود کو بھول گیا تھا۔ بچوں کی تعلیم اور ان کی ہر خواہش کو پورا کر رہا تھا، لیکن بچوں اور شریک حیات نے وطن واپسی کا تقاضا شروع کر دیا۔ بچے جوانی کے دہلیز پر تھے، بیٹی کی رخصتی ضروری تھی۔ بیٹی بضد تھی، میں اس وقت تک شادی کا جوڑا نہیں پہنوں گی جب تک آپ کا ہاتھ میرے سر پر نہیں ہوگا، اور پردیسی کو بیٹی کی ضد نے مجبور کر دیا۔ اس نے وطن واپسی کا فیصلہ کر لیا، پاسپورٹ بنایا اور اپنے 20 سالہ پردیس کی زندگی کو سمیٹ لیا۔ اس کے چہرے پر وطن واپسی کی مسرت کھیل رہی تھی۔ جانے کون سا اذیت ناک لمحہ ہوگا، جانے وہ کون سی خوشی ہوگی جو 20 سال تک پردیس میں اس کے وجود میں دھڑکنے والا دل برداشت نہ کر سکا۔ دل نے دھڑکنا بند کر دیا۔ گھر میں اکیلا تھا، کون جانے وہ کس اذیت میں رہا ہوگا، کیسے اس کی جان نکلی ہوگی۔ موت نے اسے مدد کے لیے فون پر کسی سے رابطے کا موقع بھی نہیں دیا۔ جب اس کا دوست کام پر سے واپس آیا تو اسے بند کمرے میں اپنے روم میٹ کی بے جان لاش ملی، جس کی کھلی آنکھوں میں پاکستان نظر آ رہا تھا۔ زندگی کچھ تو احساس کر لیا ہوتا، ایک بار دیکھتی آنکھوں سے پردیسی کو اپنے پیاروں کے گلنار چہرے دیکھنے کا موقع تو دے دیا ہوتا۔ 55 سال تک اپنے جسم کے قالب میں تجھے سمائے رکھا، صرف چند دن کی تو بات تھی، تو نے ساتھ چھوڑنا ہی تھا، جانتے ہیں، لیکن ایسی بھی کیا جلدی تھی۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو آپ بیتی کہ اگلی قسط میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔
جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔